باب ما جاء انه یبدأ بمؤخر الراس، یہ اوپر والے باب کے بالکل اپوزٹ، یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ مسح راس شروع کرے سر کے پچھلے حصے سے۔ جائز ہے، درست ہے، مسح ہو جائے گا، کوئی بات نہیں۔ حدثنا قتيبة حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معوذ بن عفراء، یہ صحابیہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ بیعت رضوان کرنے والے لوگوں میں سے آپ کا شمار ہے۔ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح برأسہ مرتین، مصطفیٰ کریم نے اپنے سر اقدس پر 2 بار مسح کیا، اور 2 بار اس لیے کہا کہ بدأ بمؤخر رأسہ ثم بمقدمہ، سر کے پچھلے حصے شروع کیا پھر اگلے حصے سے، تو اقبال و ادبار کے حساب سے مرتین کہا، ورنہ ایک ہی بار یہ مسح ہوا۔ اور پھر دونوں کانوں کا مسح کیا، ظاہر کا بھی اور باطن کا، باطن کا سبابہ سے اور ظاہر کا ابہام سے۔ ویسے مسح ایک بار کرنا یہی ہم احناف کے ہاں ہے، مالکیہ کے ہاں بھی یہ ہے۔ شوافد تسلیس کے قائل ہیں 3 بار مسح کرو، اور جدید پانی سے، تو یہ مسح نہیں رہے گا تو غسل ہو جائے گا، اور خاص طور سے جب سر مڑایا ہوا ہو 3 بار نئے پانی سے ہاتھ پھیرے گا تو دھلنا ہو جائے گا۔ تخفیف کے منافی ہوگا، تخفیف یہی ہے کہ ایک بار مسح کرے۔ اور مرتين یہاں جو فرمایا ہے امرار کی وجہ سے کہ 2 بار ہاتھ کا گزارنا ہوا، مگر ہے ایک ہی بار مسح، چونکہ آگے سے پیچھے لے گئے تو سر کا دوسرا حصہ ہے، پیچھے سے آگے لائے تو وہ الگ حصہ ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن ہے، اور عبداللہ ابن زید کی جو حدیث ہے وہ اس سے بھی صحیح تر اور راجح تر ہے اور اجود ہے، اس کی سند جید ہے۔ بعض اہل کوفہ، یہ حنفیہ نہیں ہے، صرف وکی بن جراح کا موقف، بعض اہل کوفہ اس حدیث کی طرف گئے کہ 2 بار مسح کریں۔ باب ما جاء ان مسح الراس مرہ، یہی ہمارا موقف ہے، سر کا مسح ایک بار ہے، تخفیف کا تقاضا بھی یہی۔ حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معوذ بن عفراء انها رأت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ربیع نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا۔ فرماتی ہیں آقا کریم نے سر اقدس کا مسح فرمایا، اور مسح کیا سر کے اگلے حصے کا، اور وہ ما ادبرا اور پچھلے حصے کا، وہ صدغے اور کنپٹی کا مسح کیا، وہ اذنی، یعنی پورے سر کا مسح کیا کہ اس میں کنپٹی کے پاس جو بال لڑکے ہیں وہ بھی اس میں آ گئے، ورنہ کان اور آنکھ کے بیچ کا جو حصہ ہے اس کا تو دھونا ضروری ہے، وہ تو وجہ میں داخل ہے، تو صدغہ بمانا وہی جو بال وہاں لٹک رہے تھے اس پر بھی مسح، وہ اذنی، دونوں کانوں کا مسح کیا ایک بار۔
اس سلسلے میں اس باب میں مولا کائنات اور طلحہ بن مصرف بن عمرو کے دادا سے بھی روایت ہے، وہی ہوئے عمرو۔ ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ربیع کی حدیث حسن صحیح ہے اور متعدد طرق سے مصطفیٰ کریم سے مروی ہے کہ آپ نے ایک بار سر کا مسح فرمایا، اور یہی تینوں ائمہ کا موقف ہے، حنفیہ، مالکیہ، حنابلہ۔ امام شافعی کا بھی ایک قول یہی ہے مسح مرہ کا بھی، جیسا کہ ابھی یہ آ رہا ہے، اسی ترمذی ذکر کر رہے ہیں، لیکن مشہور قول شافعی کا یہی ہے کہ تسلیس۔ اس پر عمل اکثر اہل علم، صحابہ کا، ومن بعدہم تابعین، تبع تابعین کا ہے۔ یہی قول جعفر بن محمد صادق کا ہے، سفیان ثوری کا ہے، عبداللہ ابن مبارک کا ہے، شافعی کا ہے۔ دیکھیے یہ بھی آ گیا، امام احمد بن حنبل، اسحاق، یہ حنفیہ کا بھی ہے۔ ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ سر کا مسح ایک بار، یہی مالکیہ کا بھی موقف ہے۔ حدثنا محمد بن منصور قال سمعت سفیان ابن عیینہ یقول سألت جعفر ابن محمد عن مسح الرأس۔ حضرت جعفر صادق سے کہتے ہیں میں نے پوچھا سر کے مسح کے بارے میں کہ کیا ایک مرتبہ مسح کرنا کفایت کرے گا؟ ایجزئ مرہ؟ فرمایا ای واللہ، ای حرف ایجاب ہے، ہاں ضرور، واللہ قسم خدا۔ باب ما جاء انه یاخذ لرأسه ماء جدیدا، یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ سر کے مسح کے لیے نیا پانی لے، یعنی ہاتھ کو الگ سے تازہ پانی سے بھگوئے۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے، یہ شوافے کے یہاں۔ حدثنا علی بن خشرم حدثنا عبداللہ بن وہب حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن ابیہ عن عبداللہ بن زید انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، انہوں نے مصطفیٰ کریم کو دیکھا وضو فرمایا اور آپ نے سر مبارک پر مسح کیا بماء غیر فضل یدیہ، ہاتھ کے بچے ہوئے پانی کے علاوہ، یعنی نئے پانی سے۔ اور بعض روایات میں اور نسخوں میں ہے غیر کے بجائے غبرہ، بماء غبرہ فضل یدیہ، یعنی من فضل یدیہ۔ بعض نسخوں میں من کا اضافہ بھی ہے، یا فضل یدیہ، ہوا فضل یدیہ، غبرہ بمعنی بقیہ۔ سر کا مسح کیا اس پانی سے، اس تری سے کہ غبرہ جو باقی تھا، یعنی ہاتھ کا بچا ہوا، بچی ہوئی تراوٹ، سے الگ سے پانی نہیں لیا۔ تو دونوں احتمال ہے، لہٰذا اس سے مائع جدید ہی کا ثبوت نہیں ہوتا۔ اگر غبرہ ہے تو پھر بمائن غبرہ، یہ جو بچا ہوا معاملہ ہے، جو تراوٹ بچی ہوئے، مستعمل نہیں ہے۔ وہ مستعمل اس وقت کہیں گے جب بدن سے جدا ہو جائے، تب، جدا نہیں، اس لیے کہ اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور ابن لہیہ، عبداللہ ابن لہیہ نے بھی اس حدیث کی روایت حبان بن واسع عن ابیہ عن عبداللہ بن زید کیا ہے۔ ابن لہیہ گو کی بعض محدثین کے ہاں ضعیف ہیں، بعد نے ان کو قبول کیا ہے، اور تطبیق یہ دیا ہے کہ ان کی کتابیں، کتب خانہ ان کا جل گیا، اس کے بعد جو روایات ہوئی اس میں تدلیس ہوئی، اس میں بہت کافی خلط ملط ہوا، اس لیے، لیکن پہلے کی روایتیں وہ مقبول ہیں۔ اور جب تعدد طرق سے معاملہ آ گیا تو اس کا ضعف بھی منجبر ہو گیا۔ عبداللہ بن زید سے روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور مسح رأسہ بماء غیر
فضل یدی یعنی مائن جدید، اور بمائن غبر فضل یدی یا فضل یدی، مائن کا بیان یا من فضل یدی۔ حضرت عمرو بن حارث کی جو روایت حبان سے ہے وہ اصح، کیونکہ یہ متعدد طرق سے، اس حدیث کی روایت عبداللہ ابن زیس وغیرہ سے ہے، اور تعدد طرق سے قوت آ جاتی ہے سند میں۔ وہ یہ ہے کہ نبی اخذ لرأسہ ماء جدیدہ، حضور نے اپنے سر کے مسح کے لیے نیا پانی لیا، اور اس پر عمل اکثر اہل علم کا ہے بقول ان کے، ورنہ احناف اس کے قائل نہیں، اور مالکیہ حنابلہ بھی اس کے قائل نہیں۔ شوافی کے یہ ہے کہ ان کی رائے یہ ہے کہ یأخذ لرأسہ ماء جدیدہ، سر کے مسح کے لیے نیا پانی، تجدید، نیا پانی لیا۔ ہمارے ہاں نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو تراوٹ ہاتھ میں، ہاں اگر ہاتھ خشک ہو گیا ہو تو پھر تر کر لے، کہ مسح امرار الید المبتلہ ہے، بھیگے ہوئے ہاتھ کو، اگر خشک ہو گیا تو پھر بھگو لے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔